السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عمرو بن خارجة رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي اخرجه احمد والترمذي وصححه۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کا تیسرا باب پڑھایا جا رہا ہے، اور آج کے درس میں حدیث نمبر 24 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ شام میں رہتے تھے اور صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ یہ اشعری ہیں یا انصاری ہیں، یعنی یہ مدینہ کے تھے یا پھر مدینہ کے نہیں تھے۔ اس کے بارے میں اہل علم کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ بس اتنا معلوم ہے کہ یہ صحابی ہیں اور شام میں انہوں نے سکونت اختیار کی تھی، یعنی شام میں رہتے تھے، اور مزید تفصیلات ان کی زندگی کے بارے میں کتب سیرت وغیرہ میں نہیں ملتی ہے۔ عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه۔ خطبہ یخطب خطبہ دینا، تقریر کرنا، نصیحت کرنا۔ خطبنا ہمیں خطبہ دیا، خطبنا کا معنی کیا ہوگا؟ ہمیں خطبہ دیا، تقریر کی۔ بمنن، منى یہ مکہ میں ایک جگہ کا نام ہے جو تقریباً مکہ سے 6 یا 7 کلومیٹر مشرق جانب واقع ہے، جہاں پر حج ہوتا ہے، حج کے اعمال ادا کیے جاتے ہیں، جیسے کنکری مارنا، جمرات کو کنکری مارنا، قربانی کرنا، اور یہاں پہ حجاج کرام اپنے سر کے بال بناتے ہیں۔ تو منی ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے بالکل قریب ہے، 6 یا 7 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے مکہ سے مشرق جانب۔ وہو علی راحلتہ، راحلہ، راحلہ کے معنی ہوتا ہے سواری، راحلہ کے معنی ہوتا ہے سواری، راحلۃ سواری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سواری پر حج ادا کیا تھا اس سواری کو قصوہ کہا جاتا ہے۔ یہاں راحلہ سے مراد کیا ہے؟ قصوہ نامی اونٹنی، قصوہ نامی اونٹنی۔ وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفِهِ، لعاب، لعاب مانے لعاب، رال، را الف لام، رال، یعنی جو جانور کے منہ سے پانی ٹپکتا ہے اس کو رال کہتے ہیں، اس کو لعاب کہتے ہیں۔ یسیلو مانے ٹپکنا، بہنا، یسیلو، سال یسیلو کے معنی ہوتا ہے ٹپکنا، گرنا۔ علی معنی پر، کتف مانے کندھا، کتفی مانے ہوگا میرا کندھا۔ حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنى،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا بمنا، منا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منا کے اندر خطبہ دیا، یعنی جس سال آپ نے حج ادا کیا منا میں جب آپ ٹھہرے تھے، اسی منا کے قیام کے دوران آپ نے ہمیں نصیحت کی، خطبہ دیا۔ جس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے، وَهُوَ اور وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ اپنی سواری پر تھے، وَلُعَابُهَا اور اس کا لعاب یعنی اونٹنی کا، سواری کا لعاب، منہ کی جو رال ہے، پانی ہے، یسیلو بہہ رہا تھا، گر رہا تھا، ٹپک رہا تھا، علی کتفی میرے کندھے پر، یعنی کس کے کندھے پر؟ حدیث کے جو راوی ہیں عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کندھے پر نبی کی اونٹنی کا رال پانی، منہ کا پانی ٹپک رہا تھا، گر رہا تھا، بہہ رہا تھا۔ حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ہم کو نصیحت کی، خطبہ دیا، تقریر کی، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ آپ اپنی سواری پر تھے، گاڑی پر تھے، اونٹنی پر تھے، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ اور اس کا لعاب یعنی اونٹنی کا لعاب بہہ رہا تھا، عَلَى کتفی میرے کندھے پر۔ یعنی اس حدیث میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، اونٹنی پر تھے، تو اونٹنی کا جو منہ تھا وہ صحابی رسول حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب تھا، اور وہاں پر اس کا پانی، اونٹنی کا پانی، منہ کا پانی گر رہا تھا، کس کے کندھے پر؟ حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اونٹ کے منہ کا جو پانی ہے، جو رال ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، یہ اونٹنی کا جو رال ہوتا ہے، جو جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کا لعاب یہ ہے، پاک مانا ہے، پاک مانا گیا ہے، یہ ناپاک نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کا سب سے اہم مسئلہ ہے، کیونکہ موضوع چل رہا ہے، باب چل رہا ہے گندگی کا بیان، نجاست کا بیان، اور اس میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اونٹنی کا جو لعاب ہے، اونٹنی کا جو منہ کے پانی ہے، یہ ناپاک نہیں ہے۔ یہی مقصد اس حدیث کو لا کر کے یہاں بیان کرنے کا۔ اب یہ جو پوری حدیث پڑھی گئی ہے، اس حدیث سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، نمبر ایک، خطبہ دینا چاہیے، خطبہ تقریر کرنا چاہیے، خطبہ دینا چاہیے، نصیحت کرنا چاہیے، لوگوں کو دین سکھانا چاہیے، دین بتانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین سکھانے کے بڑے حریص تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین سکھانے کے بڑے حریص تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خطیب کو چاہیے کہ خطبہ کے لیے اونچی جگہ کا انتخاب کرے، خطیب کو چاہیے کہ وہ خطبہ کے لیے اونچی جگہ کا انتخاب کرے۔ دیکھیے جس جمعہ کے خطبے میں خطیب جب کھڑا ہوتا ہے تو ممبر پر کھڑا ہوتا ہے، زمین سے اوپر ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تھے، اونٹنی کی سواری پر تھے، جانور کی پیٹھ پر تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بلندی پر تھے، صحابہ اکرام نیچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پر تھے، سواری پر تھے۔ تو اس سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ آدمی کو جب تقریر کرنی ہو، نصیحت کرنا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اونچی جگہ کا انتخاب کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آواز بلند ہوگی، ہر طرف پہنچے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ سب لوگ آرام سے دیکھ سکیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بہت زیادہ پبلک ہو، زیادہ لوگ ہوں، اگر آدمی بیٹھ جائے تو دور دراز والے نہیں دیکھ پائیں گے، پیچھے والے نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن جب آدمی اونچائی پر ہو تو پیچھے والے بھی اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی، سواری پر بھی خطبہ وغیرہ دے سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، سواری پر بھی خطبہ دے سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ مراد نہیں ہے، عید کا خطبہ مراد نہیں ہے، مراد یہ خطبہ مطلب تقریر ہوتا ہے، خطبہ مانے وعظ و نصیحت، تو سواری پر بھی وعظ و نصیحت کر سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، سفر میں بھی دین سیکھنا چاہیے اور سکھانا چاہیے۔ سفر یہ صرف پکنک اور کھیل اور تماشے کا سامان نہیں بنانا چاہیے، سفر میں صرف سونے اور کھانے کا ماحول نہیں بنانا چاہیے، اپنے سفر میں بھی دین سیکھنا چاہیے اور دین سکھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سفر کے جو اوقات ہیں اس لمحات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، سفر کے اندر بھی دین سیکھنا چاہیے اور سکھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے، مینا میں لوگوں کو خطبہ دیا۔ یہ مینا کا جو سفر تھا یہ حج کا سفر ہے،
اور یہ ایک سفر ہے، خود سفر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منی کے قیام کے دوران حج کے اندر لوگوں کو نصیحت کی ہے، لوگوں کو واعظ کی ہے، لوگوں کو دین سکھایا ہے۔ تو سفر کے اندر بھی دین سیکھنا اور سکھانا چاہیے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جس جانور کا گوشت کھاتے ہیں، پانچویں بات کیا معلوم ہوئی؟ جس جانور کا گوشت ہم کھاتے ہیں اس کا لعاب پاک ہے۔ جن جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے، ہاں، تو ان جانوروں کا جو لعاب ہے، منہ کا جو پانی ہے، یہ پاک ہے۔ کہاں سے اس کو نکالا گیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور لعاب بہہ رہا تھا ایک صحابی کے کندھے پر، حضرت عمرو بن خارجہ کے کندھے پر۔ تو ظاہر ہے کہ اگر وہ ناپاک ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے کہ دو تم جا کر کندھا صاف کر لو، تمہارے منہ تمہارے کندھے پر اونٹنی کا لعاب لگا ہے۔ لیکن آپ نے نہیں کہا کہ بس گر رہا تھا، انہوں نے اس چیز کو دیکھا اور انہوں نے بھی اس کو نظر انداز کر دیا۔ تو اگر یہ چیز ناپاک ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے بتاتے کہ اونٹنی کا لعاب ناپاک ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت نہیں کیے، کچھ اس کے بارے میں بیان نہیں دیے، تقریر نہیں کیے، نصیحت نہیں کیے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ چیز کیا ہے؟ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ چھٹی بات یہ معلوم ہے کہ آمد و رفت کے لیے اسباب و وسائل اختیار کرنا چاہیے۔ آمد و رفت کے لیے اسباب و وسائل اختیار کرنا چاہیے۔ کہیں آنے جانے کے لیے جو اسباب ہیں اس اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، جیسے گاڑی وغیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹنی کا سفر ہوتا تھا، جانور پر لوگ سفر کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا انتظام کے لیے جانور کی سواری اختیار کی ہے۔ تو اسباب اور وسائل کو اختیار کرنا چاہیے، آنے جانے کے لیے اسباب و وسائل کو اختیار کرنا چاہیے، گاڑی وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی گاڑی خریدنا چاہیے اور اس پر سواری کرنا چاہیے، گاڑی خریدنا چاہیے اور اس پر سواری کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ سب نعمتیں ہیں، اس نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو گاڑی ایک نعمت ہے، اس کو خریدنا چاہیے، اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، مال ہے تو گھر میں رکھنا چاہیے۔ یہ سب فضول خرچی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ وغیرہ کی سواری چلتی تھی، آپ نے اونٹ رکھا تھا، گھوڑے کی سواری آپ کرتے تھے، گدھے کی سواری کرتے تھے، اونٹ کی سواری کرتے تھے، کھچر کی سواری کرتے تھے۔ تو یہ جو انسانی ضرورت ہے اس کو رکھنا چاہیے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر کے سامنے گاڑی ہو، ہماری اپنی پرسنل گاڑی ہو، ہاں، اس پر ہم سواری کریں، کہیں آئیں جائیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ اسراف نہیں ہے، فضول خرچی نہیں ہے، دنیا داری نہیں ہے۔ اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی دین کا حصہ، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصوہ نامی اونٹنی تھی، گدھا تھا، کھچر تھا، تو ان جانوروں کی پیٹھ پر آپ سواری کرتے تھے، یہ آپ کی سواری تھی، یہ آپ کی گاڑی تھی۔ تو سواری وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے، خریدنا چاہیے۔ ساتویں بات یہ معلوم ہے کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا بہت کچھ نقصان برداشت کر لیتے تھے۔ صحابہ اکرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا بہت کچھ نقصان برداشت کر لیتے تھے۔ جیسے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی کے کندھے پر اونٹنی کا لعاب گر رہا ہے، مگر اس صحابی نے کہیں میدان نہیں چھوڑا کہ بھاگ گئے، وہاں سے نکل گئے کہ ان کے کندھے پر لعاب گر رہا ہے۔ اور ظاہر سے اونٹ کا لعاب، جانور کا لعاب، اس کو آدمی اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ لعاب گر رہا ہے، منہ کا پانی ہے، لیکن وہ اپنے کندھے پہ گر رہا تھا تو گرنے دیے، تو اپنا برداشت کیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا بہت کچھ برداشت کرنا چاہیے، نقصان کر لینا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں محبت کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں اطاعت رسول کہتے ہیں۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول کو آنے جانے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے جانے کے لیے سواری کی ضرورت پڑتی تھی، یعنی آپ جانوروں کی سواری پر بیٹھ کر کے آتے تھے، جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے کہ ان کے لیے کوئی الگ سے انتظام ہو۔ وہی سواری آپ بھی انتخاب کرتے تھے جس پر لوگ بیٹھتے تھے، جو سواری لوگ کرتے تھے وہی سواری آپ بھی کرتے تھے۔ دوسری جگہ کہیں جانا ہو تو ویسے ہی آپ جاتے جیسے لوگ جاتے تھے۔ تو آپ بھی بشر تھے، انسان تھے، کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے۔ نویں بات یہ معلوم ہوئی کہ علم سیکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔
علم کو سیکھنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے. جیسے صحابہ کرام میدان مینا کے میدان میں سیکھ رہے تھے، نبی سے فائدہ اٹھا رہے تھے، تو دین کو سیکھنا چاہیے، علم کو حاصل کرنا چاہیے، علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کے علم سے ہاں فائدہ اٹھانا چاہیے. 10ویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ گاڑی سواری کا نام رکھنا جائز ہے. سواری اور گاڑی کا نام رکھنا جائز ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی اور آپ نے اس کا نام قصوہ رکھا تھا، تو گاڑی کا نام رکھنا جائز ہے. اس کا فائدہ ہوگا. جیسے آپ کے پاس 2 گاڑی ہے، ہاں کوئی مانگنے آئے، کوئی لینے آئے، تو وہ کہے گاڑی دیجیے، تو آپ کون سی گاڑی دیں گے؟ وہ اگر آپ نام رکھے ہوں گے تو فوراً پہچان لے گا کہ ہاں یہ اس گاڑی کو طلب کر رہا ہے. تو نام رکھنے سے فائدہ ہے. تو گاڑی وغیرہ کا نام، جانور وغیرہ کا نام رکھ سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. امین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.